बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान ने चौधरी परवेज़ लाई के बारे में एक बार कहा था कि पंजाब दा सब तो वड्डा डाकू, तो जनाब वही पंजाब दा सब तो वड्डा डाकू जड़ा है वो वड्डियां वड्डियां तड़ियां करा रहे हैं। किन्नू तड़ियां करा रहे हैं, क्यों करा रहा है और इनकी तड़ियों की वजह से, धमकियों की वजह से खौफ क्यों फैल रहा है, और क्या ये सारी गेम जो है कोई कोई नया खेल जो है वो शुरू होने जा रहा है कि या कि फिर ये लोग आदत से मजबूर हैं। ये इनसाइड स्टोरी है, एक्सक्लूसिव न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करनी है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब ने कहाँ पे किसको क्यों धमकियाँ दी हैं। तो वीलॉग के आगाज़ में सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर किया करें। तो जी चौधरी परवेज़ लाई की ये जो दास्तान है ये आपके साथ शेयर करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि ये जो तहरीक इंसाफ का एक अवामी मिजाज है ये सारे उसकी अक्कासी कर रहे हैं। ये जो कुछ हो रहा है आप देखें कि अगर इमरान खान साहब को JIT तलब करती है, मेरा आई थिंक ये 9 मई के वो जो वाक़यात थे उनके बाद, और इसी तरह ये जो धमकियां वगैरह लगाते थे आला हुकाम जो आला फौजी अफसरान हैं उनके नाम लेके और उनके वो अपना निक नेम और बड़े बेहुदा किस्म के नाम लेके उन पर भी इल्ज़ामात लगाते थे। तो जब भी इनको तलब किया गया तो पहले तो ये पेश नहीं होते थे, लेकिन जब ये पेश होना शुरू हुए तो तब भी ये सवालों के जवाब देने की बजाय धमकियां देते थे। ये 9 मई के बाद इमरान खान साहब को आई थिंक यहाँ पे पंजाब पुलिस की जानब से कायम एक JIT ने तलब किया था जिसमें इमरान खान वो क्या कहते हैं बड़ी मुश्किल से पेश हुए, और वहाँ पे पेशी के बाद इन्होंने जितने भी सवालात हुए उनका जवाब देने की बजाय ये उल्टा उनको जो है वो धमकाते रहे। उनको कहते कि जी मैं आपको देख लूँगा, मैं जानता हूँ आप सबको, कल मेरी हुकूमत ही आनी है, जब भी इलेक्शन होंगे मैं वापस आऊँगा, अगर मैं जब भी वापस आया तो मैं आप सब की शक्लें भी जानता हूँ, नाम भी जानता हूँ, और फिर आपके लिए जो है मतलब वो जीना मुहाल कर देंगे। एक सरकारी मुलाजिम जो है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, और अगर सियासतदानों के साथ ये रवैया अपनाए कि जी आज चूंकि मैं हुकूमत या पावर में नहीं हूं तो आप मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, कोई भी मुकदमा है तो आप मेरे खिलाफ अगर कार्रवाई करते हैं या मुझे बुलाते हैं तो मैं कल को इक़्तिदार में आके आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो इसका मकसद क्या है? मतलब है कि मैं ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करांगा, आपको मैं जीना मुहाल कर दूंगा, आपकी नौकरियां पी जाऊंगा, आपके जो है वो बच्चों की जिंदगियां मुहाल कर दूंगा। जिस तरह इमरान खान भी कहते रहे, तो आपको याद है वो राजा रियाज को उन्होंने कहा था कि कोई आपके बच्चों की शादी में नहीं आएगा, आपके साथ कोई रिश्तेदारी कायम नहीं करेगा, मैं आपका सोशल बाइकाट ऐसा करूंगा कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। तो ये सारी धमकियां जो एक मिजाज है। अब इमरान खान के साथ जो जो बंदा अटैच होता है उसका भी यही मिजाज अब उसमें पनपना शुरू हो जाता है। ये लोग अगर इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे किसी भी तरह की, देखें अब इलेक्शन कमीशन के पास अगर इमरान खान की नाअहली के लिए या डिस्क्वालिफिकेशन के लिए या किसी भी तरह का कोई मामला आ गया और इलेक्शन कमीशन ने उस पर कार्रवाई करनी है, इसी तरह की कोई भी केस या कार्रवाई या मुकदमा जो है किसी भी अदालत में आ गया तो अदालत ने कानून के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक आगे बढ़ना है। उसने लोगों को नोटिस जारी करना है, उनको बुलाना है, उनको सुनना है। अब जनाब अगर तहरीक इंसाफ वाले या कोई भी शख्स वो अदालत में ना जाए और अगर वो बार बार बुलाने के बाद चला भी जाए तो जाके वो कोई कानूनी तौर पे उसको हैंडल करने की बजाय वो धमकियां देना शुरू कर दे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास अपने इल्ज़ाम के जवाब में सबूत के तौर पे, सफाई के तौर पे कुछ नहीं है, यानी कि दलील नहीं है। आपके पास गाली और धमकी है जो आप लगाने की कोशिश करते हैं और उनको प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं कि खबरदार जब मेरे खिलाफ की कार्रवाई की थी, मैंने कल हुकूमत में आना है और मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा। यार ये जो रवैया होता है ना, ये बेसिकली बुनियादी तौर पे वो क्या कहते हैं अपना ये जो कांटुटे होते हैं ना, ये उनकी इस तरह की हरकतें करते हैं। पढ़े लिखे और महजब लोग जो कानून की पासदारी करते हैं, जो कानून को तस्लीम करते हैं, कानून के आगे सरेखम तस्लीम करते हैं, वो ऐसा काम नहीं करते। वो कानून को कानून की तरह ही डील करते हैं। मतलब आपके खिलाफ मुकदमा है तो आपने अदालत में सियासत करने की बजाय कानूनी दलील देनी है। अदालत ने कानूनी दलील पे फैसला करना होता है। आपकी सियासत पे, आपकी पॉपुलैरिटी पे, आपके जोशे खिताबत पे, आपकी वो जो कहते हैं ना अपना सबज बाग दिखाने की और अपना कोई खूबसूरत अल्फाज जिस तरह आप बड़ी महारत से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको देखते हुए फैसला नहीं करना होता है। और आपकी धमकियों से हर कोई डर जाएगा ये भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, कुछ डर भी जाते हैं यार, लोगों की मजबूरियां भी होती हैं, कुछ डर भी सकते हैं,
کوئی انکار کر سکتا ہے، کوئی معذرت کر سکتا ہے کہ جی میں نے نہیں کرنا، لیکن یہ جو مزاج ہے یہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ کہنے کو انصافی ہیں، کہنے کو انصاف پسند ہیں، کہنے کو یہ قانون ماننے والے ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے، یہ اپنی ہی مرضی کا قانون چلانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں میں نے آپ کو دی۔ تازہ مثال ایک یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف نے موجودہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف جس طرح کی ابھی ایک شرمناک قسم کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جو بھی کیس جاتا ہے، اب اسلام آباد ہائی کورٹ چونکہ ایک آئینی ادارہ ہے، وہاں پہ وفاق سے متعلق اور اس طرح آئینی معاملات سے متعلق جتنے بھی اہم کیسز آتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں، اور کیسز قانون کے مطابق چیف جسٹس کے پاس جانے ہیں، انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون ان پر سماعت کرے گا، کب سماعت ہوگی، یہ چیزیں ظاہر ہے اختیار ان کا ہے۔ اب اسی پہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اب ہو رہی ہے، اگر آپ چند تقریباً 1-1.5 ماہ پیچھے چلے جائیں تب تکلیف نہیں تھی، تب چونکہ ان کے لیے سپریم کورٹ میں ایک ایسی شخصیت بیٹھی تھی جو باقاعدہ طور پہ ان کے لیے سہولت کاری کا کام کر رہی تھی نا، وہ اپنے عہدے کا ایک ناجائز استعمال کر رہی تھی۔ وہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ان کو طلب کر لیتی تھی کہ نا 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 جناب ان کو میرے سامنے لے کے آئیں، ان کو دیکھنے کی وہ تمنا تھی، اشتیاق تھا، دیدار یار کا اشتیاق تھا، اور وہ بلاتے تھے، دیدار بھی کرتے تھے، گڈ ٹو سی یو بھی کہتے تھے، ان کے لیے ان کی مرضی کا آرڈر کرتے بھی تھے، اور اسی طرح جو دوسری عدالتیں ہیں ان سے آرڈر کرواتے بھی تھے۔ عمران خان کو القادر ٹرسٹ میں جب گرفتار کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو یہی جسٹس عامر فاروق صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ گرفتاری درست ہے، لیکن بعد میں جب جسٹس بدیال صاحب نے یہ معاملہ ٹیک اپ کر لیا، پھر اس کے بعد واپس نیچے بھیج دیا، تو یہی جسٹس عامر فاروق صاحب تھے، ان کی سربراہی نے بینچ نے فیصلہ کیا اور عمران خان کو ریلیف دے دیا۔ اور میرا خیال ہے کہ وہ تاریخ کا ایک اپنی نوعیت کا منفرد ریلیف تھا کہ جس میں عدالت نے ان کی اس مقدمے میں ضمانت بھی منظور کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے وکیل کی اور عمران خان کی خواہش پہ آرڈر میں ہر چیز ایڈ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں خدشہ ہے کہ ہم باہر نکلیں گے تو کسی اور مقدمے میں فلاں میں گرفتار کر لیں گے، انہوں نے کہا اس میں بھی ضمانت۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ یہ جیسے ہی ہم اسلام آباد کے حدود سے باہر نکلیں ہمیں وہاں پہ پنجاب پولیس پکڑ دے، اس میں بھی ضمانت۔ پھر کہا کہ جی ایسا نہ ہو کہ ہم لاہور میں انٹر ہوں تو ہمیں لاہور کی پولیس پکڑ لے، ہمیں روک لیا جائے، انہوں نے کہا جی اس میں بھی ضمانت۔ انہوں نے کہا جی ہم زمان پارک تک کے گیٹ تک نہ جا سکے، ہمیں راستے میں ڈسٹرب کیا جائے، انہوں نے کہا جی آپ یہاں سے جائیں، ان پر کتنا پریشر ہوگا کہ یہاں سے جائیں زمان پارک تک آپ کو کوئی نہیں ٹچ کرے گا۔ ان کا پورے پاکستان کی پولیس کو اور پورے پاکستان کے حوالے سے آرڈر جاری کر دیا، حالانکہ میرا نہیں خیال کہ یہ اختیار تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کو، کہ انہوں نے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کے پی کے سب کو حکم دے دیا کہ انہوں کسی نے ہاتھ نہیں لانا، تو جناب تب وہ ٹھیک تھے۔ اب اگر وہ عمران خان کے سیفر کیس میں ظاہر آپ کا ریلیف نہیں بنتا، یار آپ کی ضمانت نہیں بنتی، اور عدالت نے قانون کے حوالے سے جواز دیا، ضمانت مسترد ہوئی، آپ کو جناب تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے آپ کی اسی سیفر کیس میں آپ نے کہا کہ جی سماعت روک دیں، وہ نہیں روکی، آپ کو تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا اڈیالہ جیل میں سماعت روک دیں، نہیں روکی، تکلیف ہوئی۔ مطلب اب ان کو تکالیف ہے، اس وجہ سے ان کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں اور ان کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کے وکلا، ان کی کور کمیٹی، ان کے جتنے بھی اس وقت وکلا ہی ہیں بعض جو ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو وہ ان کو باقاعدہ طور پہ کھلے عام دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اور یہی صورتحال چودھری پرویز لاہی صاحب کے ساتھ بھی، حالانکہ چودھری پرویز لاہی کے بارے میں یا چودھری برادران کے بارے میں یہ عام خیال کیا جاتا ہے کہ یہ رواداری کی سیاست کرتے ہیں، لیکن چودھری صاحب کے ساتھ ابھی ایک دن قبل، کل یعنی کہ آج جب سنڈے کے دن میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، تو کل ان کو اینٹی کرپشن کی عدالت میں ضلع کچہری میں پیش کیا گیا تھا۔ ان کے خلاف پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس تھا، جس میں ان کا 2 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا ہے، یعنی کہ اب کل منڈے کے روز دوبارہ ان کی پیشی ہوگی۔ لیکن ہفتے کے دن جو منظر وہاں پہ تھا، جو انہوں نے وہاں پہ جو کچھ کیا، وہ آپ کو جو تفصیلات ہیں وہ بتانی مقصود ہیں۔ تو جناب جیسے ہی اس کیس کی ظاہر ہے لمبی ہے ہو گئی، اب آپ کی پیشی ہے، صبح 8 بجے آپ نے عدالت میں آنا ہے، باقی کیسز بھی سننے ہیں، جیسے آپ کی ٹرم آئے گی آپ کا کیس لگ جائے گا۔ اب چودھری پرویز لاہی صاحب کا کیس لگا، اس میں آرگو ہوئے، دلائل دیے گئے، سوال و جوابات ہوئے، پھر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور بعد ازاں وہ فیصلہ سنا بھی دیا گیا۔ اب فیصلہ سننے آنے اور یہ سارا پروسیس ہونے میں ظاہر ہے کوئی 2-3-4 گھنٹے گزر گئے۔ جب فیصلہ اناؤنس ہوا تو اسی دوران
سابق MNA ہیں جناب ایاز امیر صاحب، یہ وہاں پہ ضلع کچہری میں تشریف لاتے ہیں اور آ کے چودھری پرویز لائی کے بالکل ساتھ والی نشست پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایاز امیر صاحب اور چودھری پرویز لائی صاحب وہ کیا کہتے ہیں، اپنا گفت و شنید راز و نیاز کرنا شروع کر دیتے ہیں، بڑی وہ اپنا راز و نیاز یعنی کہ بڑی خاموشی کے ساتھ کہ کوئی اور نہ سن سکے، کان کے قریب منہ لے جا کے اور منہ کے قریب کان لے جا کے یہ باتیں کی جاتی رہی ہیں، اور پنجابی کے اندر منہ جوڑ کے گلاں۔ تو جناب یہ باتیں ہو رہی تھیں، تو اس دوران جو اینٹی کرپشن کے تفتیشی افسر تھے جو ان کو ساتھ لے کے آئے، ان کے ساتھ ان کی ڈیوٹی تھی، انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ، یہ بالکل آنکھوں دیکھا احوال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، اور یہ اس مقدمے کی کیس کی سماعت کے بعد وہاں پہ بیٹھے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ان کو انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب پلیز کافی ٹائم ہو گیا، اب واپس چلنا ہے۔ اب ایسے ہی ہونا یار، جب آپ کے کیس کا فیصلہ ہو گیا تو آپ نے واپس جانا ہے۔ تو چودھری صاحب کی طبیعت میں بڑا ناگوار گزرا، کیونکہ ظاہر ہے جناب چودھری صاحب بات چیت کر رہے تھے، تو چودھری صاحب نے ان کو پنجابی میں کہا کہ جے 4-5 گھنٹے پہلے بیٹھے رہے ہیں تو اور 5-10 منٹ بہ جائیں گے تو کی ہو جائے گا، چپ کر کے کھلوتا رہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، میں کبھی بھی یہ بھولوں گا نہیں، کل کیا ہوگا تمہیں کچھ پتا نہیں، اور خیر ابھی میرے علم میں بھی نہیں ہے، لیکن کل کو حالات بدل جائیں گے تو یاد رکھنا میں نے بھولنا نہیں ہے، مجھے یاد ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ تو چودھری صاحب کی اس دھمکی کے بعد وہ جو شخص تھا ظاہر ہے وہ پریشان تو ہو گیا، لیکن اس نے اپنی ڈیوٹی بھی کرنی تھی، اس نے وہیں پہ ادب کے ساتھ کہا کہ سر پلیز، صرف یہ لفظ ہے جس پر چودھری صاحب مزید غصے میں آئے، اور چودھری صاحب نے ایاز امیر صاحب سے ظاہر ہے وہ ملے، ان سے گپ شپ کرتے رہے، بعض ان سے اجازت لی، اور کپڑے اپنے وہ جھاڑتے ہوئے اٹھے اور ان سے کہا چلو، لیکن میں یاد رکھنا کہ میں بھولوں گا نہیں۔ اب چودھری صاحب آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کا بیٹا جو آپ کے دور اقتدار میں مزے لوٹتا رہا اور اس وقت وہ اسپین میں موجیں کر رہا ہے، وہ کیوں واپس نہیں آ رہا؟ آپ لوگوں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، ذرا بیٹے نے بھی کہنا پتر واپس آ جا، آپ کو جیل میں اور اینٹی کرپشن میں اور نیب میں جو ہے وہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، آپ کا بیٹا جو ہے وہ عیاشی میں مصروف ہے، اور یہ چودھری پرویز لائی صاحب دھمکیاں تو دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ بھی ہے جو آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا کہ چودھری صاحب آپ کو ایک چھوٹے سے بچے کی طرح جو ہے وہ یہی اہلکار اٹھا کے لے گئے تھے اور کوئی کچھ نہیں کر سکا تھا۔ تو لہٰذا ان اہلکاروں کو دھمکیاں دینے کی بجائے قانونی طور پہ اپنے مقدمات کا سامنا کریں، اور ان اہلکاروں کو پریشرائز کرنے کی بجائے اپنے پتر نو کہو کہ بیٹا جی واپس آؤ اور آ کے قانون کا سامنا کریں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ جس طرح میاں نواز شریف نے واپس آ کے کیسز کا سامنا کیا ہے، ذرا حوصلہ پیدا کرو، پتر نو بلاؤ، تاکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔